کہ ہماری مسلح افواج نے جس قسم کا ایک DGISPR لگایا ہوا ہے وہ شرم کی بات ہے۔ وہ ہر جگہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ جو قوم سیٹ یونیورسٹی میں سارے اسٹوڈنٹس اور سارے اساتذہ کھڑے ہو گئے ان پروٹیسٹ اگینسٹ ہز ریمارکس۔ ٹھگوں کی حکومت ہے، ان کا کام صرف تالیاں بجانا ہے، اور پیچھے جو ہے طاقت کا استعمال وہ سارا جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ٹھیک ہے، ہماری مسلح افواج میں جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت بھرپور طریقے سے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں ساری کارروائی جو تھی وہ ایئر فورس نے کی۔ آرمی کا رول بالکل میں سمجھتا ہوں اگر زیرو نہیں تو صرف انہوں نے وہ میسائل فائر کیے، اور ہمارے جو ہے جنرل عاصم منیر کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دیا، اور اس کو وہ استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے اس وقت کہ اس وقت سوائے عاصم منیر کے اور کسی کی حکومت نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تک اس نے واضح نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ برٹش جو فورن پریس ہے ان میں سے چیزیں جو نکل رہی ہیں، اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ کسی صورت پاکستان کے عوام کو قبول نہیں۔ پہلا کام جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے مطابق کیا ہم تیار ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن پہ؟ قائد اعظم نے کیا فرمان دیا تھا؟ It is an illegitimate country. We will never recognize it. And who is Field Marshal Asim Munir on his own to give a promise to President Trump کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر عمل کرے گا اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ کہ جو کچھ بھی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے، اور آپ کے پاس ایک واضح ثبوت ہے۔ 44 سینیٹرز جو ہیں امریکہ کے وہ خط لکھتے ہیں، وہ جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو، کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بالکل وائلیٹ کیے ہیں، اور ملک میں ایسی انہوں نے ایک بربریت جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے بالکل تباہ کر دی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لے روبیو اس کے اوپر، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ شاباش دے رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو۔ The country at this very moment is struggling for its very survival. I think we all have to take notice of it. معاملہ جو ہے ابھی صرف PTI یا کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ میں تھوڑا سا اپنا سفر شروع کروں گا پارٹیشن سے پہلے۔ میری 11 سال کی عمر تھی، اور میں 23 مارچ 1940 میں اس پنڈال میں بیٹھا تھا جہاں پر پاکستان کا ریزولوشن ایک ہی مولانا فضل الحق جو ایسٹ پاکستان کی تھی انہوں نے پیش کیا، اور قائد اعظم کی جو سپیچ تھی اس کا ایک ایک لفظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ قائد اعظم کی سپیچ نے وہ جذبہ پیدا کیا، وہ جنون کی کیفیت پیدا کی کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے سب نے پاکستان بنانے کی جو جد و جہد تھی اس میں عملی حصہ لیا، ہم نے بھرپور حصہ لیا۔ اسی جذبے کے ساتھ میں نے پاکستان کی فوج جوائن کی، بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ بڑی عزت کا مقام ہے
فوج میں داخل ہونا اور فوج میں نوکری کرنا۔ میں زیادہ اس کی بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ 65 کی لڑائی میں، 71 کی لڑائی میں نے بھرپور حصہ لیا، اور میں 65 کی لڑائی کے متعلق زیادہ بات تو نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اگر ایوب خان نے اس فوج کو صحیح قیادت دی ہوتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ہندوستان کو 65 میں مکمل شکست نہ دے سکتے جیسے کہ ہم نے ابھی دی ہے ان کو۔ میں اس کے بعد جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک جدوجہد تھی، ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے ساتھ اس ملک میں ہم نے شروعات کی۔ میں اس میں اور زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سیاستدان جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے سفر گزارا۔ میں آج کل کے حالات کی ایک آپ کو میری نظر میں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان میں ہم ہندوستان کے ساتھ ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو مغربی محاذ کے اوپر افغانستان کے ساتھ بھی ایک عملی جنگ میں اپنے آپ کو ہم نے جو ہے داخل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اندرونی حالات ہیں اس ملک کے، میں اس کا انگریزی کا اگر کوئی لفظ استعمال کروں تو we are nearing a state of implosion۔ یہ ملک اندر سے پھٹنے کے بالکل قریب ہے، اور ان حالات کے علاوہ ہمیں جو ملک میں جو انسرجنسی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت انسرجنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری آرم فورسز اور ہماری جو سول قیادت ہے دونوں مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے ہم اس انسرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ صرف آرم فورسز کے بس کی بات نہیں، یہ اس سے اوپر معاملہ چلا گیا ہے، اور ہم سب کو بیٹھ کر اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور انسرجنسی کے اوپر ہمیں خاطر خواہ اقدامات لینے چاہیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب سردار داؤد تھے پریزیڈنٹ افغانستان کے، اس وقت بھی وہ پاکستان کے اندر سبورسو ایکٹیویٹیز کروا رہے تھے، اور اس کا سد باب جو ہے میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ بریگیڈیئر بابر جو بعد میں جنرل بابر تھے، انہوں نے اس کا ایسا سد باب کیا کہ سردار داؤد خود بھاگتے ہوئے آئے پاکستان، اور مسٹر بھٹو سے انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا نو مور پختونستان، آئی ایکسیپٹ ٹورن لائن ایز دی انٹرنیشنل بارڈر اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو سائن این ایگریمنٹ۔ ضیاء نے اس پر کو کیا، اور ضیاء نے ڈیلیبریٹلی وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا سردار داؤد کے ساتھ۔ وائی؟ امریکہ کی ایما کے اوپر، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان اور اس علاقے میں استحکام نہ ہو۔ اور ضیاء کے بعد میں بات کروں گا کہ میرا اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ 51 میں جب گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں جاتا تھا، وہاں ریسیپشن ہوتی تھیں، ایوب خان اس وقت فوج کے سربراہ مقرر تھے، اور ان کو انہوں نے ڈیفینس منسٹر لگا دیا کیبنٹ میں۔ ان میٹنگز میں خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جتنے سیاستدان تھے وہ سارے ایوب خان کے گرد they were cajoling around him، اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ سر
the fate of this country is in your hands. ایوب خان کا دماغ کیوں نہ خراب ہوتا؟ میں نے اس وقت بھی دیکھا 7 سال لگے اس کا دماغ خراب ہونے میں، بٹ آخر میں اس نے وہی کام کیا. اور جو اس نے وہ کام کیا، میں دوبارہ آؤں گا اس کے اوپر کہ اس کے امریکنز کی حمایت تھی ایوب خان کو وہ مارشل لاء لگانے کے لیے. اب اس کے بعد آیا یحییٰ خان کا مارشل لاء، ضیاء کا مارشل لاء اور مشرف کا مارشل لاء. میں ان کے متعلق بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات کہوں گا کہ all these martial laws, they never solved any problem of the country. They left more problems in the wake of it than what they set out to correct. اور ہمیں اس چیز سے یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اب اس کے بعد اپریل 2022 سے ہم نے ایک نئی ہائیبریڈ حکومت دیکھی. اس ہائیبریڈ حکومت کو کس کے ایما کے اوپر کیا نام ہے کھڑا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے. ابھی کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکن بھی مانتے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ امریکن کی ایما پہ ہوئی تھی. جو امریکن تھا وہ ڈپٹی سیکریٹری لو یا کیا نام تھا اس کا، اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ اپنا نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں پیش کی عمران خان کے خلاف تو پھر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. مصیبت صرف یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر سے ہوتی ہے. کارروائی کرنے والے امریکن نہیں تھے، فارنر نہیں تھے. کارروائی کرنے والے جو 22 کی جو اپریل کی جو کارروائی ہے ان کے کرنے والا جو تھا وہ جنرل باجوہ تھا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ باقی سیاستدانوں نے مل کے وہ کارروائی کی. تو اس لیے ہمیں صرف امریکہ کو جو ہے وی کانٹ بلیم دی امریکنز alone. یہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم خود اس میں بھی ملوث رہتے ہیں. اب یہ جو ہائیبریڈ حکومت ہے اس کی سب سے بہترین تشہیر جو ہے میری نظر میں وہ بلے شاہ نے کی تھی. بلے شاہ نے کہا تھا کاغذ دے اتے اگ نہ رکھیں، پاگل دے سر تے پگ نہ رکھیں، بلے شاہ دی سن لے سنگیا، ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھیں. اور اس وقت پاکستان کے جو حکمران ہیں میں صرف ان کو یہی کہوں گا کہ وہ ٹھگوں سے کوئی ان کا جو ہے ٹھگوں کے علاوہ اور کوئی ڈسکرپشن ان کے لیے مناسب نہیں. اب نیکسٹ چیز جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے قائد اعظم کے الفاظ سنے تھے، میں نے قائد اعظم کی اور بھی اسپیچز سنی تھی جو قائد اعظم نے کی پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد. مگر قائد اعظم فوج کے ساتھ انٹر ایکٹ کرنے کی بڑا ان کو شوق تھا، ان کی خواہش تھی. 9 مرتبہ وہ قائد اعظم نے مختلف آرمی یونٹس اور انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کیا، وہاں جا کر خطاب کیا. مگر میری سمجھ میں جو سب سے امپورٹنٹ خطاب جو ہے قائد اعظم کا وہ تھا 14 جون 1948 کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ. میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، بٹ قائد اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ سول سپریمیسی از واٹ از ریکوائرڈ. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 3 چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اپنی اوتھ جو ہے جو آپ نے لی اس کے اوپر عمل کریں، اور ایکسیپٹ سول سپریمیسی. اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو انسٹرکشنز دی تھیں وہ یہ کہا تھا کہ یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل آف پاکستان.
اور جو civil policies ہیں, he says we the civilians will make the civil policies, اور آپ کا کام ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو نیکسٹ امپورٹنٹ خطاب کیا تھا وہ کیا تھا 11 اگست 1947 جو نیشنل لیجسلیچر تھی. وہ آپ سب کو شاید معلوم ہوگا. قائد اعظم نے 2 چیزوں کی تاکید کی تھی. ایک انہوں نے تاکید کی تھی اس لیجسلیچر کو کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ملک کا جو ہے کانسٹیٹیوشن بنائیں. اور دوسری چیز جو تھی کہ دس لیجسلیچر مسٹ ایکٹ ایز اے سوورن لیجسلیچر. اور اب جو قائد اعظم کے فرمان تھے, قائد اعظم کے جو ارشاد تھے, جو قائد اعظم کی انسٹرکشن تھی, ہم نے کیا حشر کیا ہے اس کا. جو قائد اعظم کا گھر ہے لاہور میں جناح ہاؤس, اس کو آگ لگ گئی تو اتنا طوفان جو ہے وہ برپا ہو گیا کہ 15,000 بندے جو ہیں وہ جیل میں ڈال دیے گئے. اور جن لوگوں نے قائد اعظم کے فرمان, ان کے ارشادات اور ان کی انسٹرکشنز کو ڈیلیبریٹلی وائلیٹ کیا, ان کے خلاف کیا ایکشن لے گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم واپس اس ملک کو قائد اعظم کے ارشادات اور قائد اعظم کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے اس ملک کو چلائیں. اب اس وقت میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ملک کے کیا حالات ہیں. وہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ نے ان کی کافی وضاحت بھی کر دی ہے. بٹ میں صرف یہ کہوں گا اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی رول آف لا ہے, نہ کوئی رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے بالکل اس کو مفلوج کر دی ہے, اس کو قبر میں ڈال دیا ہے. اور کیا نام ہے, ان کے علاوہ جو ہے پاکستان میں کسی قسم کی نہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. جو حالات ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں, نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے. اس کا اثر کیا ہوا کہ اس ملک میں ایک بھی جو ہے احتجاج نہیں ہونے دیا گیا, چاہے وہ احتجاج پرامن ہو. آپ نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا, آپ نے 26 نومبر کا واقعہ دیکھا, آپ نے آزاد کشمیر میں جو ہوا وہ دیکھا, اور آپ نے مرید کے کا واقعہ دیکھا. کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس قسم کی بربریت, اس قسم کی کیا نام ہے اوپن فائرنگ, یعنی کہ کوئی انکنٹرولڈ فائرنگ. حالانکہ بیسک اصول یہ ہے جب ہم فوج بھی جاتی ہے یا سول بھی جاتی ہے, پولیس ان ایڈ آف سول پاور کسی احتجاج کو روکنے کے لیے, تو منیمم یوز آف فورس از دا لا. یہاں تو میکسیمم یوز آف دا فورس, یہ لا بنا ہوا ہے. یعنی کہ شرم کی بات ہے, اور ہم سب کے لیے یہ نہایت افسوس کی بات ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں جی کہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس سے بھی بدتر حالات تھے. اور صرف آزاد کشمیر میں نہیں, اس وقت سارے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے حالات سے بدتر حالات ہیں. یعنی کہ کس چیز کو ہم بات کریں گے جو اس وقت جو ہے پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 3 سال کی جو حکومت ہے. حکومت جو ہے ایک فساد بنا ہوا ہے, جیسا کہ وہ بلے شاہ نے کہا ہے ٹھگوں کی حکومت ہے. ان کا کام صرف تالیاں بجانا ہے, اور پیچھے جو ہے طاقت کا استعمال وہ سارا جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر. ٹھیک ہے, ہماری مسلح افواج میں جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی, اور ہمیں توقع ہے
کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت بھرپور طریقے سے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں ساری کارروائی جو تھی وہ ایئر فورس نے کی. آرمی کا رول بالکل میں سمجھتا ہوں اگر زیرو نہیں تو صرف انہوں نے وہ میسائل فائر کیے، اور ہمارے جو ہے جنرل عاصم منیر کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دیا، اور اس کو وہ استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے اس وقت کہ اس وقت سوائے عاصم منیر کے اور کسی کی حکومت نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس سلسلے میں جو اس کی میٹنگز ہوئی ہیں فیلڈ مارشل اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بتایا ہے اس نے کہ وہاں پر کیا کمٹمنٹ کی ہیں. ابھی تک اس نے واضح نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر. برٹش جو فورن پریس ہے ان میں سے چیزیں جو نکل رہی ہیں، اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ کسی صورت پاکستان کے عوام کو قبول نہیں. پہلا کام جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے مطابق کیا ہم تیار ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن پہ؟ قائد اعظم نے کیا فرمان دیا تھا؟ It is an illegitimate country. We will never recognize it. And who is Field Marshal Asim Munir on his own to give a promise to President Trump کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر عمل کرے گا اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا. دوسرا جو ہے جو سنا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ وہ امریکنز نے کہا ہے you will wean away from China. چائنا اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. چائنا کے بغیر پاکستان کا ایگزسٹنس ممکن نہیں. ہم کیسے چائنا سے وین اوے کریں؟ یہ کیسے ان کو جہاں کر پرومس کر کے آیا ہے کہ ہم چائنا سے وین اوے ہو کے وی ول بیکم این ایلائی آف امریکہ. یہ ایسی جو ہیں کمٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کو قبول نہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندرونی حالات کی. میرا جو ہے ایکسپیرینس، جو میری اس وقت 96 سال عمر ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے ان سب کے پیچھے ایک بیرونی طاقت ہے، وہ سب جانتے ہیں وہ امریکہ ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ملک نہ اب سے بلکہ ملک ایوب خان کے زمانے سے 58 سے اس وقت جو پالیسی پاکستان ایڈاپٹ کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے، وہ سب امریکن انسٹرکشن کے اوپر. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 58 میں جب ایوب خان وزٹ کر کے آیا تھا امریکہ کو، بڑی اس کی وہاں پر ریسیپشن ہوئی تھی، تو دو کام اس نے کیے تھے. اس نے ڈھاکہ سے PIA کی فلائٹس کے اوپر چائنا کے اوپر جاسوسی کی امریکن کے بہاف پہ. اس نے بڑا ایئر بیس پشاور سے U2 فلائٹ کی اجازت دی امریکنز کو ٹو اوور فلائی رشیا اور وہاں پر جا کر جاسوسی کریں. میں گننا نہیں چاہتا ہوں. آئی تھنک کنٹینیوسلی پاکستان نے ہمیشہ، امریکہ ہیز آلویز ایکسپلائٹڈ پاکستان، اور امریکہ نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا. دو موقع ایسے تھے 1962 کی لڑائی میں، چائنیز فورن منسٹر کراچی میں آ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مسٹر بھٹو کو کہا دس از یور چانس، وی ہیو انڈیا بائی دیئر تھروٹ، آپ کشمیر کو آزاد کروا لیں. اس وقت امریکنز نے سائفر میسیج بھیجا پریزیڈنٹ ایوب کو، اور سائفر میسیج یہ تھا کہ if you do anything in Kashmir, we will consider this as an act of war against America and Britain. آپ امیجن کریں کہ
کہ وہ پاکستان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر میں کچھ کیا تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار اگینسٹ امریکہ اینڈ اگینسٹ برٹن. اینڈ نیکسٹ 65 وار میں جب 1 سپٹمبر کو لڑائی شروع ہوئی، پاکستان نے چھم جوڑیاں میں اپنا حملہ شروع کیا. The American charge d'affaires was in the Foreign Office. Sitting there, he told the people in the Foreign Office کہ I know کہ میں پریزیڈنٹ ایوب خان سے نہیں مل سکتا، وہ بڑا مصروف ہے، بٹ ہماری طرف سے ان کو میسج دے دیں جس سپیڈ سے آپ اخنور کی طرف جا رہے ہیں آپ 1 یا 2 دن میں قبضہ کر لیں گے اور آپ اس سے آگے بھی نکل جائیں گے. We want to warn you, we will never allow this. اس وارننگ کے بعد ایوب خان نے چینج آف کمانڈ کی and that is why we could not capture اخنور as per plan on D+3. میں اور زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے، اور آپ کے پاس ایک واضح ثبوت ہے. 44 سینیٹرز جو ہیں امریکہ کے وہ خط لکھتے ہیں، وہ جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو، کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بالکل وائلیٹ کیے ہیں، اور ملک میں ایسی انہوں نے ایک بربریت جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے بالکل تباہ کر دی ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لے روبیوس کے اوپر، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ شاباش دے رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. تو میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے اس ملک کے حالات بدلنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمیں امریکن ہیجمنی یعنی کہ امریکن مسلط اور ہم امریکن کے تابع جو ہیں ہم ابھی اس کو ختم کرنا ہوگا. جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہماری مسلح افواج نے جس قسم کا ایک DGISPR لگایا ہوا ہے وہ شرم کی بات ہے. وہ ہر جگہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ جو قوم سیٹ یونیورسٹی میں سارے اسٹوڈنٹس اور سارے اساتذہ کھڑے ہو گئے ان پروٹیسٹ اگینسٹ ہز ریمارکس. تو اس قسم کا جو ہے جو ترجمان رکھا ہے. اور سب سے جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. امید ہے کہ آپ کی باتیں آپ کے ہی ادارے والوں نے سنی ہوگی اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے. ہماری تو یہ دعا ہے. میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جو